السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اصغر ہاشمی۔ ناظرین، اس وقت میں ایسی شخصیت کے پاس موجود ہوں جن کا نام ایک ملک کے نامور وکلاء میں شامل ہوتا ہے، جو سینئر وکلاء میں شامل ہوتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، میں اس وقت ڈاکٹر محمد حیات کلاسن صاحب کے پاس موجود ہوں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے مجھے ٹائم دیا۔ بلکہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہماری آواز ہماری جنریشن تک جا سکے۔ بہت شکریہ سر۔ پہلے تو یہ بتائیں، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ فیملی بیک گراؤنڈ میں تو بیسیکلی میرا تعلق اکاڑا سے ہے اور ہم زمیندار فیملی سے تعلق ہے، اور میرے دادا جی تو برٹش دور سے وہ پڑھے لکھے تھے، اور وہ 80 سال انہوں نے بطور پنچایتی جج کے کام کیا، اور ہماری 4 مربوں کی آمدنی جو ہے وہ لوگوں کی جو مہمان نوازی پہ خرچ ہوتی رہی، اور وہ لوگ جو پارٹیز آتی تھی ان کے کیسز سنے جاتے تھے تو ان کی مہمان نوازی پہ خرچ ہوتی تھی۔ اچھا سر، یہ بتائیں کس کی خواہش پہ آپ نے جو ہے وکالت کا شعبہ اختیار کیا؟ یہ دراصل میرے بڑے بھائی تھے، بلکہ موجود ہیں، ان کی خواہش تھی کہ آپ لاء کریں، لہٰذا پھر میں نے لاء کیا۔ سر کتنی پریکٹس ہے آپ کی اس لاء کے حوالے سے؟ میری 21 ایئرس، مور دین 21 ایئرس میری پریکٹس ہے، اور پھر میں نے 15 سال میرے صرف ہوئے۔ میں نے پہلے ایم فل کیا، اور ایم فل کر کے پھر پی ایچ ڈی کیا، لاء بھی کیا، اسپیشلائزیشن بھی کیا، ڈبل ایم اے بھی کیا، اور جو میرا لاء جو پی ایچ ڈی ہے وہ کمپیریٹیو اسٹڈی آف اسلامک اینڈ ویسٹرن لاء آف کرمنالوجی پہ میں نے کیا، جس میں میرے تھیسس کے جو ایکسٹرنل سپروائزر ہیں وہ ریٹائرڈ جسٹس ڈاکٹر منیر مغل ہیں۔ تو پھر اس کے بعد 2005 میں نے سپیریئر یونیورسٹی لاء کالج میں ایز اے پروفیسر پڑھاتا رہا ہوں۔ تو الحمدللہ ہنڈریڈس کی تعداد میں میرے شاگرد پورے پنجاب میں بطور وکیل کام کر رہے، اور موسٹلی ان کی اسٹینڈنگ کم از کم 10+ ہے۔ اس کے علاوہ میں بہت سارے ججز الحمدللہ میرے شاگرد پورے پنجاب میں کام کر رہے ہیں جنہوں نے مجھ سے پڑھا ہے، اور اس کے علاوہ مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ میں ڈاکٹر قدیر خان کا وکیل رہا ہوں ان کی نظر بندی کے کیس میں۔ اور پھر ڈاکٹر قدیر خان کی ایک بک ہے سحر ہونے تک، وہ اردو بازار سے مل جاتی ہے، اس کے 2nd پیج پہ میرا نام بطور قانونی مشیر کے ہے۔ اس کے علاوہ میں پاکستان کا پہلا وکیل ہوں جس نے مشرف اور اس کے مارشل لاء کو چیلنج کیا، اور آج بھی ہائی کورٹ کی رٹ برانچ میں وہ میرے نام سے محمد حیات کلاسن بنام جنرل پرویز مشرف وہ رٹ موجود ہے، اور جس کی بڑی مفصل اور ضخیم، اور جس میں تمام پہلوؤں کو ہم نے بیان کیا، اور وہ بڑا ٹف اور مشکل ٹائم تھا کہ جس وقت کوئی شخص آواز نہیں اٹھا سکتا تھا تو ہم نے آواز اٹھائی، جس کو بہت اپریشیٹ کیا گیا۔ سر یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک نامور وکیل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ڈاکٹر بھی ہیں۔ سر تو سر پہلے ڈاکٹرز آپ بنے یا پہلے آپ وکیل بنے؟ نہیں، یہ ایسا ہے کہ یہ جو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے یہ MBBS والی نہیں ہے، میں جورس ڈاکٹر ہوں، جو میری لاء میں میری ڈاکٹریٹ ہے، اور میرا سبجیکٹ بھی میں نے پہلے عرض کیا ہے کمپیریٹیو اسٹڈی آف اسلامک اینڈ ویسٹرن لاء آف کرمنالوجی پہ میں نے PhD کیا، اسی میں نے ایم فل کیا تھا، ایم فل لیڈنگ ٹو PhD، اور اس کے بعد PhD، اور پورے پاکستان میں اس سبجیکٹ کے اوپر کسی شخص نے آج تک PhD ابھی تک نہیں کیا۔ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، اور یہ ینگ جنریشن کو ہم نے ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے یہ بتایا ہے کہ جو آج تک ایک بہت بڑا کوسچن اور آبجیکشن چلا آ رہا تھا ویسٹ کی طرف سے کہ ہمارے پاس اور اسلام کے پاس اور کوئی اپنا قانون نہیں ہے بلکہ یہ رومن لاء کا چربہ ہے، میں نے اس کا جواب دیا کہ رومن لاء تو بہت پیچھے کی بات ہے، ہم نے بہت آگے اور بہت پہلے وہ اصول، اسلامک اصول اور اسلامک جورسپروڈنس اور تمام قوانین کے اوپر جو کام ہم نے کیا، اور ہم نے پوری دنیا کو قانون دیا، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ اس وقت اور امریکہ سمیت اس وقت ابھی الف بے سے بھی واقف نہیں تھے جب ہمارے پاس عراق میں نظام الملک طوسی نے جامعہ نظامیہ عراق جو قائم کی، اور اس یونیورسٹی میں باہر کے لوگ آ کے پڑھتے رہے، اور یہاں تک کہ ہمارے جتنے بھی سائنٹسٹ تھے
उन्होंने उनकी बुक्स का ट्रांसलेट करके उन्होंने आज तक फ़ायदा उठाया, और आज भी मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुस्लिम ब्रेन से ही वो फ़ायदा उठा रहे हैं, और आज भी हमारा मुस्लिम ब्रेन उनको काम कर रहा है, वहाँ उनको अपलिफ्ट करने में उसने बड़ा रोल प्ले किया है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि उसके बावजूद उनका ये कहना कि इस्लाम के पास अपना कानून नहीं है, कानूनी निज़ाम नहीं है, बल्कि ये रोमन लॉ का चरबा है, हमने ये साबित किया है कि ये तो बहुत पीछे की बातें हैं, बल्कि हमारे पास तो आइडियल लॉ है, लीडिंग लॉ है, लीडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से ये एतराज़ हमेशा हमेशा के लिए ये न सिर्फ रद्द हो गया बल्कि दफन हो गया, और ये मेरा इंशाल्लाह ये थीसिस आने वाली जितनी हमारी पाकिस्तानी जनरेशन है और मुस्लिम हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके पास एक बहुत बड़ा वेपन है ये बात साबित करने के लिए कि ये इस्लाम के पास अपना कानून है, ये किसी रोमन लॉ का चरबा नहीं है। अच्छा सर, ये जो है मुशर्रफ दौर में जब आपने मार्शल लॉ को चैलेंज किया तो किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? हाँ, मुश्किलात तो थी, एक थ्रेट थी, एक अनजाना एक खौफ भी था कि कुछ भी हो सकता है, चूँकि बड़े मुश्किल वक्त उस वक्त चल रहा था तो कुछ भी एक्सपेक्टेड था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल करते हुए जो मेरा एक लीगल फ़ाइट बनती थी, चूँकि हम आईने पाकिस्तान के सिपाही होने की हैसियत से, आईने पाकिस्तान की हुदूद और उनकी सरहदों के मुहाफ़िज़ होने की हैसियत से हमने वो इसको चैलेंज किया और ये साबित किया कि जैसे भी हालात हों हम अल्हम्दुलिल्लाह आईने पाकिस्तान की सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं और रहेंगे। जी सर, ये उस दौर में एक बहुत ही दिलेराना जो है था स्टेप था, तो सर इसमें ये बताएं कि कहाँ तक कामयाबी हासिल हुई आपको? अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये जो जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक़ कहना या उसको चैलेंज करना, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना, यही बहुत बड़ी बात होती है। उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनको नहीं देखा जाता। जस्ट लाइक अगर बज़ाहिर देखा जाए तो शायद यजीद जीता होगा, लेकिन वो जंग जीत कर, लेकिन हकीकत में सीदना इमाम हुसैन जीते हैं और उनकी जीत ता क़याम क़यामत और बाद अज़ क़यामत वो हमेशा एक प्रेसिडेंट के तौर पे कायम रहेगी। लिहाजा ये नहीं देखा जाता कि ज़ाहरी जो रिज़ल्ट्स थे वो क्या थे, देखा ये जाता है कि किसने कितना फ़ाइट किया और उसके लिए बिलाखिर अपनी जान का नजराना दे दिया। तो मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं थी कि कुछ भी हो सकता है, तो मैंने कहा कोई जो कुछ होता है होने दो। हमने किया, बल्कि डॉक्टर कदीर ख़ान वाला जब केस था तो उस वक्त हाई कोर्ट के जो ये गेट था GPO वाला, हमने यहाँ पे भी अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। यहाँ पे भी डॉक्टर कदीर ख़ान की रिहाई के लिए, उनकी नज़रबंदी के ख़िलाफ़ हम वहाँ पे 7 दिन 7 रातें वहाँ पे बैठे रहे, एहतजाज करते रहे। और जब मासेस मोबिलाइजेशन शुरू हुई, लोगों को पता चला, तो उस वक्त वो मासेस मोबिलाइजेशन की वजह से ही फिर वो नज़रबंदी इख्तिताम पजीर हुई और उसमें एक जुडिशल रोल भी था। और हमारे प्यूनी जज थे जस्टिस एजाज़ चौधरी साहब, जो बाद में चीफ़ जस्टिस बने और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तशरीफ़ ले गए और वहाँ भी एक अच्छे जज के तौर पे उन्होंने काम किया। तो ये रिटायरिंग रूम में केस की समाअत होती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस केस को हमने बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड किया, उसको फ़ाइट किया, उसको डिस्पोज ऑफ किया और उसको फाइनलाइज़ किया। और बल्कि उसमें जो मेन इशू जो आ रहा था वो क्वेश्चन यही था कि हम उनसे पूछते थे कि आपने डॉक्टर कदीर ख़ान को नज़रबंद क्यों किया हुआ है। तो कहा यह जाता था गवर्नमेंट साइड से कि चूँकि उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, उनकी सिक्योरिटी का मसला है, तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि अगर सिक्योरिटी का मसला है तो फिर आप इनको कहूटा प्लांट में बंद कर दें। घर से तो 100 गुना ज़्यादा कहूटा की सिक्योरिटी है, तो आप वहाँ पे बंद कर दें। तो इसके जवाब में कोई जवाब नहीं आया था। तो मीडिया वालों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था तब, और उन्होंने कहा था कि क्लासन साहब, डॉक्टर क्लासन साहब, आपने ये बयान नहीं दिया बल्कि एक मिसाइल दागा है जिसका जवाब
کسی ایجنسی کے پاس نہیں ہے، نہ انٹرنل نہ ایکسٹرنل، اور نہ ہی کسی اور شخص کے پاس ہے. تو جس چیز کو عدالت نے بھی اپریشیٹ کیا گیا اور جس کی بنیاد پہ پھر یہ اس کیس کو کنکلوڈ کیا گیا، اور وہ آج بھی مجھے ڈیٹ یاد ہے کہ 10 مئی 2010 کو ان کی نظر بندی جو ہے وہ ختم ہوئی، جو 2004 سے شروع ہوئی تھی. 6 سال کا بڑا گھنونا پیریڈ تھا محسن پاکستان کے لیے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں جب ہمیں تھریٹس تب بھی موصول ہوتی رہیں تو ہم نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ آسان راستہ نہیں ہے، یہ مشکل راستہ ہے، یہ موت اور زندگی کا معاملہ ہے. تو میں نے کہا اگر محسن پاکستان کے لیے، جس نے پاکستان کو پروٹیکٹ کیا ہے، ان کو بچانے کے لیے، ان کی نظر بندی کو ختم کرنے کے لیے، ان کی عزت کو بحال کرنے کے لیے اگر ہم جیسے کو 10 لوگ چلے بھی گئے تو کچھ نہیں ہوتا. ہم اس جذبے کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے رہے، ہم نے پروٹیسٹ کیا، ماسز موبلائزیشن، ماسز کو ایک میسج دیا کہ محسن پاکستان کے ساتھ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. تو الحمدللہ عوام نے اس میں بڑا ہمارے ساتھ دیا، تحریک خاکسار نے اس میں ہمارے ساتھ دیا. میں اور میرے شاگردوں کی ٹیم نے اس کیس کو لڑا. بہت سارے پہلے وکلا تھے جو حکومتی پریشر کی وجہ سے اور دیگر پریشرز کی وجہ سے وہ چھوڑ گئے تھے اس کیس کو. تو الحمدللہ میں اور میرے شاگردوں کی ٹیم نے اس کیس کو لڑا تھا. اس میں علی مسعود سید جو ہیں ان کا بھی بڑا رول ہے. وہ روزنامہ جنگ میں حرف بہ حرف کے نام سے کالم نگار بھی تھے اور جیو میں ایز اے پروڈیوسر بھی کام کرتے تھے. تو انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، شانہ بشانہ ہمارے ساتھ لڑے. اور میرے شاگرد تھے سید حسنین بخاری جو اس وقت قصور میں پریکٹس کرتے ہیں. تو انہوں نے ہی مجھے بتایا تھا کہ سر محسن پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ میدان میں آئیے. تو میں نے لبیک کہتے ہوئے اس کیس کے لیے پھر میں آیا اور الحمدللہ آخری دم تک ہم لڑے، جب تک کہ محسن پاکستان کی نظر بندی ختم نہیں ہوگی اور ان کی رہائی کا فیصلہ نہیں ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو جسٹس اعجاز چودھری تھے جو بعد میں چیف جسٹس بنے، ان کا بڑا پازیٹیو رول ہے، اور دیگران کا بھی بہت پازیٹیو رول ہے. احمد بلال صوفی تھے، تو ان کو بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ یار آپ گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی جتنا بھی آپ کا ہے معاملہ، آپ مہربانی کر کے محسن پاکستان کے لیے آپ ایک نرم گوشہ پیدا کریں تاکہ ان کی رہائی ممکن ہو سکے. تو پھر شکر ہے کہ انہوں نے بھی میری ریکویسٹ کو تسلیم کیا، اور اس کو ہم چونکہ علی ظفر جو تھے جو علی ظفر بھی ہمارے ساتھ تھے اس میں، پہلے آف اینڈ آن مطلب آتے رہے، لیکن جب پریشر ہوتا تھا تو پھر صاف ظاہر ہے کہ جو تھوڑے سے دلیر لوگ ہوتے ہیں، جو فائٹر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کام آتے ہیں. پھر وہاں صرف علم کام نہیں آتا، تو اس لیے علم کے ساتھ بہادری کی بہت ضرورت ہے، فائٹنگ ول کی بہت ضرورت ہے، آپ کی نظریاتی جو کریج ہے اس کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ کوئی بھی جج ہو، بے شک وہ جتنا مرضی علم والا ہو، وہ آنیسٹ بھی ہو، اگر اس کے پاس پاور نہیں ہے، اگر اس کے پاس جرت نہیں ہے، تو وہ فیصلہ تب بھی نہیں کر سکتا میرٹ پہ. تو یہ چوتھا جو ایلیمنٹ جرت کا ہے، یہ ایک منصف کے لیے بہت ضروری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعجاز چودھری کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس فیصلے کو کیا، جو کہ ایک تاریخی حیثیت اختیار کر گیا. جس کے بعد ڈاکٹر قدیر خان پھر بعد میں مدرسۃ البنات گجرانوالہ میں وہاں کوئی فنکشن تھا، پروگرام تھا، وہاں پہ تشریف لائے. اس کے بعد گجرانوالہ رینالہ خرد میں جو ڈی پی ایس اسکول تھا، وہاں افتتاح کے لیے احسان ہال تھا، اس کی افتتاح کے لیے بھی وہاں تشریف لائے، اور وہاں بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی، ملاقات ہوئی. اور اس سے پہلے بھی ایک دو ملاقاتیں چند ہوئیں جس میں ہم نے ان سے ایٹمی پروگرام کے بارے میں، اس کی اوریجنلٹی کے بارے میں، اور اس میں کس نے کنٹریبیوٹ کیا، آپ کیسے تشریف لائے، یہ کیا کیا اس میں مشکلات تھیں، اور کس نے تعاون کیا، وغیرہ وغیرہ. ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم نے پوچھا. آف دی ریکارڈ جو انفارمیشن ہمیں ملی وہ آج تک آن دا ریکارڈ نہیں ہیں. تو برکف بینگ پاکستانی، ہم ڈاکٹر قدیر خان کا احسان زندگی بھر ہماری نسلیں بھی نہیں دے سکتے. وہ ایک پاکستان کا محسن نہیں بلکہ پوری مسلم امہ کا محسن ہے، اور اس بات کو نہ صرف انڈیا اور اسرائیل امریکہ جانتا بلکہ پوری ورلڈ جانتی ہے، اور اس چیز کو وہ ریکگنائز کرتے ہیں. بعض لوگ سمر مبارک مند کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے اور یہ وہ ساری چیزیں. میں کہتا ہوں کہ اگر معاملہ سمر مبارک مند کا تھا تو ڈاکٹر قدیر خان کو پھر امریکہ کیوں مانگتا تھا؟ لہٰذا ڈاکٹر قدیر خان کا آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا. دیٹ از دا اسپیشل بلیسنگ آف گاڈ
اور ہمیں اس چیز کو ایڈمٹ کرنا ہے. اور یہ اثاثہ، یہ قومی ہیرو کا لفظ ان کے لیے بہت چھوٹا ہے. میں کہتا ہوں کہ محسن کا لفظ بھی بہت چھوٹا ہے، لیکن ایون دین ہمیں ایک بات کے اظہار کے لیے لفظوں کے آسرے کی ضرورت تو ہے. تو میں محسن پاکستان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. اللہ ان کو زندگی عطا کرے، اور ہم جیسے لوگ ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں گے. اور بینگ پاکستانی، بینگ پوری لیگل فریٹرنیٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پوری ینگ جنریشن اور پوری قوم ان کے ساتھ ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں، اور ان کے اللہ پاک ان کو اس کا اجر عظیم عطا کرے اور ان کی زندگی طویل فرمائے. اچھا سر، ماشاءاللہ آپ نے پورا بریف کیا ہے اپنے اس واقعے کو، اور اللہ پاک نے آپ کو کامیابی بھی دی ہے. اور یہ بتائیں کہ آپ کا جو ہے اس میں لا سے ریلیٹڈ جو ہے، اس میں آپ کی جو فیوریٹ جو ہیں آئیڈیل کون ہے آپ؟ لا میں فیوریٹ بیسیکلی اگر اس کو شروع سے سٹارٹ سے دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو آئیڈیل سمجھتے ہیں لا میں، پریکٹس میں، اور ایک بینگ اے لائر، تو ہمارا جو آئیڈیل ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے. تو اس سے بڑھ کر، اس سے اچھا کوئی آئیڈیل نہیں ہو سکتا. ویسے تو میرے سارے استاد جو ہیں میں ان کو آئیڈیل سمجھتا ہوں، جس میں میرے استاد ڈاکٹر اکمل سلیمی صاحب، جنہوں نے لیسلے یونیورسٹی امریکہ سے PhD کیا تھا، پھر وہاں بطور استاد پڑھاتے بھی رہے، پھر وہ یہاں پہ نائب صدر رہے، پھر اللہ کو آپ پیارے ہو گئے. تو اس کے علاوہ شروع میں سٹارٹ میں نے چونکہ قائد اعظم لا کالج سے LLB کیا تھا، تو شروع میں نے جوائن اپنے جو پرنسپل تھے نفیر ملک صاحب، ان کو جوائن کیا تھا. پھر خالد عزیز ملک کو جوائن کیا. پھر اس کے بعد میں نے ڈاکٹر اکمل سلیمی صاحب کو جوائن کیا. پھر اس کے بعد بیرسٹر شہزاد جہانگیر صاحب، جو بھٹو صاحب کے ساتھی اور جو ان کے ساتھ مختلف ممالک میں بطور سفیر جاتے رہے، اور بہت اپریشیٹ کیا جاتا تھا. اور بھٹو فیملی کے ایک فیملی لائر تھے، بے نظیر بھٹو تک بھی وہ فیملی لائر کے طور پہ، اور پاکستان کے 12 چیف جسٹس ان کے شاگرد تھے. اور مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں بیرسٹر شہزاد جہانگیر صاحب کا آخری شاگرد ہوں. تو یہ بھی مجھے اعزاز حاصل ہے، اور بہت کچھ وہ سیکھا جو آج تک نہ دیکھنے کو ملتا ہے نہ سننے کو ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ ان کو غریق رحمت کرے، اور ایسے اساتذہ بھی، ایسے سینئرز بھی، ایسے لائرز بھی ایسٹ آف دا کنٹری ہیں، ایسٹ آف دی نیشن ہیں. جی سر. جی ناظرین، جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر حیات کلاسن صاحب نے اپنی لائف کے بارے میں بتایا، ان مقامات کے بارے میں بتایا جہاں پہ انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے متعلق کافی ایفرٹ کیے، اور ایک مشکل دور تھا جن پہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا اور باطل کو شکست ہوئی. جی ناظرین، کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ اصغر ہاشمی کو اجازت دیں. مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں.